مغربی معاشروں میں یہ بات عام ہے کہ دن کے یا رات کے 11:11 پر جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ 11:11 کے اس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیدار ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے، جب آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ 11:11 کے اس وقت کی حقیقت کیا ہے اور اس میں نمبر 11 کا کیا مطلب، اور سب سے اہم بات کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ نیومرولوجی میں 11:11 ان نمبرز کو بہت اہم نمبر شمار کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام نمبرز کا بادشاہ نمبر ہے۔ ہر روز 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ یہ وقت آتا ہے جس وقت یہ پوری کائنات ہمیں ہمارا مقصد سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کیسے؟ اور کیا نیومرولوجی کے اس علم پر بحیثیت مسلمان ہمیں یقین رکھنا چاہیے؟ نیومرولوجی ایک ایسا علم ہے جو مختلف نمبرز کا مختلف واقعات یا چیزوں سے ایک روحانی تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جسے آسان الفاظ میں ہم علم نجوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن نمبرز کو کسی خاص واقعے سے منسلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے یا کام کے پیچھے اللہ کے علاوہ کوئی اور قوت ہے جس پر یقین کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے 11:11 پر کوئی دعا قبول ہونے کا ذکر اسلام میں کہیں نہیں، بلکہ یہ مغرب کی پھیلائی من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن میں موجود نمبرز کا ذکر اسی لیے آیا کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں اور معلوم کریں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور جس علم کے ذریعے اللہ کے اس وسیع کائنات پر غور کرے تاکہ اللہ کی ذات پر ایمان اور زیادہ مضبوط ہو، نہ کہ اس بات پر کہ یہ سب نمبرز نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر ہیں۔ اسی طرح اسلام میں نمبر 11 پر اگر ہم غور کریں تو یہ ہمیں اللہ کی بنائی اس کائنات اور اس کے نظام کو سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے ہر ایک نمبر اور ہر ایک لفظ میں انہی نمبرز کا ایک معجزاتی پیٹرن ہے جو ہمیں قرآن کی ان الفاظ کی صحیح طور پر سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اور جدید سائنس آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قرآن کوئی سائنسی کتاب نہیں، بلکہ اس میں موجود ہر ایک آیت اللہ کا کلام ہے۔ اس میں موجود ریاضیات، لسانی اور دیگر معجزات کو سمجھنے کے لیے ان آیات میں موجود نمبرز کے ان پیٹرنز کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن میں نمبر 1 کا بار بار ذکر اللہ کی وحدانیت کا بڑا ثبوت ہے، کیونکہ نمبر 1 ایک ایسا سنگل پرائم نمبر ہے جو کسی بھی نمبر پر تقسیم نہیں ہو سکتا، یعنی نمبر 1 ہمیشہ ایک ہی رہے گا، جیسے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور قرآن میں بار بار ایک اللہ کا ذکر آیا۔ اب اسی نمبر 1 کے ساتھ ایک اور نمبر 1 لگائیں تو یہ نمبر 11 بن جاتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا ایک اور بڑا ثبوت ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب اس کو مزید سمجھنے سے پہلے اس نمبر 11 کا بڑا ثبوت سورہ اخلاص میں دیکھتے ہیں، جس میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے۔ اب اس آیت پر غور کریں تو اس میں حروف کی تعداد 11 ہے۔ اس کا بڑا ثبوت بسم اللہ میں ہے، جس میں لفظ بسم اللہ 22 مرتبہ قرآن میں آیا، لفظ اللہ 2699 بار، لفظ الرحمن 57 بار اور لفظ الرحیم 115 مرتبہ۔ اب ان نمبرز کو ایک ٹیبل میں اگر ہم ارینج کرتے ہیں تو وہ یہ کچھ ایسے لگیں گے۔ اگر ان کو ایک ٹیبل میں اس طرح لکھیں تو قرآن میں ان الفاظ کی ریپیٹیشن کی معجزاتی حقائق ہمارے سامنے ہوں گے۔ اب اس نمبرز کو اکٹھا لکھیں تو یہ اس طرح بنتا ہے، اور اس میں ڈیجٹس کی تعداد بھی 11 ہے۔ اب اگر ہم ان نمبرز کو ایڈ کریں تو تب بھی اس کا جواب آخر میں 11 ہی آئے گا۔ اب نمبر 263 کو سنگل ڈیجٹس میں ایڈ کریں، یعنی 2 + 6 + 3، تو تب بھی اس کا جواب 11 ہی آئے گا۔ اب پورے قرآن میں لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا اور اللہ کے نام میں 4 حروف ہیں۔ اب اس 4 کو اسی نمبر کے آخر میں لکھیں تو یہ 2699 4 بنتا ہے، جو کہ نمبر 11 کا ملٹیپل ہے، یعنی 11 ضرب 2 4 5 جو کہ برابر ہے 26994 کے۔ اب نمبر 11 کے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ تعلق کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ کا نام قرآن میں پہلی بار اور آخری بار کہاں آیا۔ اللہ لفظ پہلی بار قرآن کی پہلی آیت یعنی بسم اللہ میں آیا، اور آخری بار سورہ نمبر 112 یعنی سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں آیا۔ اب ان نمبرز کو اس طرح ارینج کریں تو یہ 2 1 1 2 1 1 کا نمبر بنتا ہے۔ اب یہ نمبر 11 کا ملٹیپل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف الف
3 مرتبہ، حرف لام 4 مرتبہ اور حرف ہا 1 بار آیا۔ اب یہ نمبر 143 نمبر 11 کا ملٹیپل ہے، یعنی 11 ضرب 13 جو کہ بنتے ہیں 143۔ اب آخری بار جہاں اللہ کا لفظ آیا یعنی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 میں، تو اس آیت میں حروف ہا 1 بار، حروف لام 3 دفعہ اور الف 2 مرتبہ آیا، جو کہ ملا کر لکھنے پر 132 بنتا ہے۔ اب یہ نمبر 132 ایک بار پھر نمبر 11 کا ملٹیپل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 صفاتی نام موجود ہیں۔ رحمان جو قرآن میں 115 مرتبہ آیا، رحیم 57 مرتبہ اور اللہ 2699 مرتبہ۔ ان کو اکٹھا لکھیں تو ہمارے پاس یہ نمبر آتا ہے اور یہ نمبر 99 کا ملٹیپل ہے۔ اب غور کریں کہ نمبر 99 جو اللہ کے صفاتی ناموں کی تعداد بھی ہے، اگر ان نمبرز کو ہم ایڈ بھی کریں تو تب بھی یہ نمبر 99 کا ملٹیپل ہوگا۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں ذکر آیا کہ اللہ ایک ہے۔ اس آیت میں حرف الف 2 مرتبہ، حرف لام 3 مرتبہ اور حرف ہا 2 مرتبہ، جو کہ نمبر 2332 بنتا ہے اور یہ نمبر بھی نمبر 11 کا ملٹیپل ہے۔ اب قرآن کی خوبصورتی کو مزید دیکھیں کہ یہی فارمولا سورہ اخلاص کی باقی آیات پر بھی پورا اترتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نمبر 1 کا قرآن میں کیا اعلیٰ مقام ہے، چاہے وہ نمبر 1 ہو یا نمبر 11 یا پھر نمبر 111۔ یہ نمبرز ہر شکل میں ہیں پر اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن میں ایسی ہزاروں نیومیریکل معجزات کا سمندر ہے کہ اگر ہم اس پر پوری کائنات میں موجود ایٹمز کی تعداد کے برابر کتابیں لکھیں تو پھر بھی قرآن کے یہ عجائبات اور معجزات ختم نہیں ہوں گے۔ آج پوری دنیا اس نیومیریکل زبان کو ہی سمجھ رہی ہے اور یہی وہ نیومیریکل زبان ہے جو قرآن کی ایک ایک حروف میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اسی میں 11 کا وہ راز ہے جو مغربی معاشروں کے برعکس قرآن میں ایک زبردست انداز سے موجود ہے۔ جہاں قرآن کی 11ویں پارے کی 11ویں آیت میں اللہ کا ذکر، اللہ کا ارشاد ہے، ہاں جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔